آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے۔ تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب۔ اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں۔ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں۔ اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے۔ حدیث ہے بخاری کی، اول ما بدأ بی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے، کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی۔ اس سے پریپیئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بعین ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا۔ اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ، بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں، اور ایک خواب مثلاً ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا ہو۔ بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں۔ جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے، تو ایسے ہی یہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں۔ عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی۔ پھر آپ کو
قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلاً کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح روح ان دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ روح وہاں سے بھی نکل جائے گی۔ یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی، وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی۔ تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں، اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے۔ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں۔